الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. قال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی فی ترجمۃ الباب وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. بتلایا جا چکا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اصل ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں وہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے. اس دعوے کو وہ حدیثوں سے تو ثابت کرتے ہی ہیں، کبھی کبھار کوئی آیت ترجمۃ الباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور وہ آیت ترجمۃ الباب میں پوشیدہ دعوے کے لیے دلیل بنتی ہے. یہاں بھی غور کریں تو یہی بات آپ کو ملے گی. آپ ترجمہ دیکھیے، بدء الوحی کیف کان بدء الوحی، کس شان کی ہوئی، کیسی عظیم ہوئی وحی کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس شان کی وحی آئی یہ حاصل ہے. اب اس کی شان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کر دی. یہ دلیل بن رہی ہے شان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اوحینا الیک، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میں نے ویسی ہی وحی اتاری جیسے نوح پر اور نوح کے بعد کے نبیوں پر، نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر اور بعد کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر. یعنی ان تمام انبیاء پر ہم نے عظیم الشان وحی اتاری ہے. ایسی ہی وحی آپ پر آئی تو آپ پر آنے والی وحی بھی عظیم الشان ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کسی بات کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اس قسم کے انداز کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے انسان سے وہ چیز منسوب ہوتی ہے تو اس انسان کا اس وقت ذکر کیا جاتا ہے. یہود نے، مخالفین اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کے سلسلے میں شبہات کیے، اعتراضات کیے، تو ان کے شبہات کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودیوں سنو، میں نے اپنے نبی کو وہی وحی دی ہے جو نوح پر آئی اور نوح کے بعد نبیوں پر آئی، اور ان نبیوں میں حضرت موسیٰ بھی ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل بھی ہیں، اور تم ان تمام کی وحی کو مانتے ہو اور وہ تمہارے نزدیک عظیم الشان ہے، تو سمجھو یہ وحی ابھی کتنی عظیم الشان ہے. ایک یہاں طالب علمانہ آپ کو سوال ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں وحی سے متعلق تو اور بھی آیات تھیں، اس آیت کے انتخاب میں کیا خاص بات ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، حضرت کا انتخاب بلا بنیاد نہیں ہوتا. حضرت کا ہر قلم کسی بنیاد پر چلتا ہے. اس آیت کو اس لیے منتخب کیا کہ اس آیت میں وحی کا بیان سب سے زیادہ جامع ہے، سب سے زیادہ تفصیلی ہے اور سب سے زیادہ مفصل ہے. یوں ایسا لگتا ہے کہ اختصار کے ساتھ صرف نوح والنبیین من بعدی کہہ دیا، تھوڑی چھوٹی سی آیت ہے،
لیکن اس آیت کا سیاق اور سباق آپ جب دیکھیں گے تو ما قبل کا پورا ایک رکوع بھی اسی سے متعلق ہے اور آگے بھی اسی سے متعلق سب باتیں، اور اس میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا، بہت سارے انبیاء کا تو اجمالی ذکر ہے، اور 11 کا ذکر، 11 انبیاء کرام کا ذکر تو ان کے اسماء مبارکہ کے ساتھ آیا ہے۔ تو گویا ما قبل اور ما بعد کو آپ ملاحظہ فرمائیں تو صاف آپ کو یہ بات ملے گی کہ وحی کا اتنا مفصل اور مبسوط اور مشرح بیان کسی دوسری آیت میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت نے اس آیت کا یہاں انتخاب کیا تاکہ پہلے ہی دن مستحضر کرا دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے اور جس وحی کے نتیجے میں احادیث مبارکہ ہمیں ملی ہیں، یہ سب انتہائی عظیم الشان ہے جس کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی میں قاری کو اور سامع کو آنے والی احادیث کی عظمت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑی عظمتوں کے ساتھ پڑھنا اور بڑی عظمتوں کے ساتھ سننا یہ کوئی معمولی وحی نہیں ہے۔ سارے انبیاء کے کان ایسی وحی کو سنتے رہے اور لیتے رہے، اس لیے ہر سننے والا اور ہر لینے والا اسے اہتمام سے سنے اور اہتمام سے لیوے۔ اس آیت میں ایک تشبیہ ہے، اس تشبیہ پر ایک سوال ہے۔ تشبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ پر ویسی ہی وحی بھیجی جیسی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر اور بعد کے نبیوں پر۔ سوال یہ ہے کہ وحی محمدی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کو وحی نوحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں کیا نقطہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی تو انبیاء تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو نوح سے تخصیص، نوح کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے، ان میں سے دو چند جواب آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا جواب سنیے، حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں، دو جواب انہوں نے لکھا۔ پہلا جواب یہ لکھا کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، اور اس کی دلیل یہ دی کہ آپ دیکھیے جب قیامت کے دن ساری امت پریشان ہوگی، یعنی حدیث شفاعت کو دلیل میں پیش کیا، ساری امت پریشان ہوگی اور کسی سفارش کرنے والے کو سارے لوگ تلاش کریں گے، ساری امتیں تلاش کریں گی۔ اس موقع پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لوگ جائیں گے، وہ معذرت کر دیں گے، پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کے لوگ کیا کہیں گے؟ انت اول الرسل الی اہل الارض، آپ پہلے رسول ہیں اہل ارض کے لیے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں یہ الفاظ وارد ہیں۔ یہاں نوح علیہ السلام کو اول رسول کہا گیا۔ تو اب حافظ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اول رسول ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر رسول ہیں۔ اول اور آخر کی مناسبت مسلم ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کی تخصیص ہوئی یا نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، مثلا علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں، اور انہوں نے یوں کہا ہے
کہ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے، مثلاً حضرت آدم، حضرت شیس، ادریس، یہ بھی رسول تھے. یا اور سی بات ہے کہ احکام کم تھے، یہ بھی رسول تھے. بہرحال یہ اس کے بھی پھر لوگوں نے جوابات دیے ہیں. باقاعدہ رسول، ایک موٹا سا اجمالی جواب یاد رکھیں کہ باقاعدہ رسول بنا کر کے کفر کے ازالے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. اس لیے اس اعتبار سے ان کو اول رسول کا لقب دیا گیا ہے. اس لیے کہ اس وقت میں جو لوگ اول رسول کہیں گے ان کو، وہ بھی من جانب اللہ ان کے دل میں بات ڈالی جائے گی. حافظ ابن حجر نے دوسرا جواب یہ دیا کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جن کی مخالفت کی وجہ سے ان کی قوم پر عذاب آیا. یعنی اس کے پہلے بھی نبیوں کی مخالفت ہوئی مگر قوم پر عذاب نہیں آیا، ان کی قوم پر کوئی عذاب نہیں آیا. اور نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا مخالفت کی وجہ سے. اور سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت پر عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کی ایک عظمت مسلم ہوئی، اور ساری عظمتوں کا مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور آپ کی ذات مبارک، اس مناسبت کی وجہ سے نوح کی تخصیص کی گئی. علامہ عینی نے اس جواب کو بھی پسند نہیں کیا، لیکن یہ جواب مناسب ہے. اور علامہ عینی کی ناپسندیدگی کو کچھ لوگوں نے کچھ زیادہ وزندار نہیں کہا ہے. علامہ عینی اپنی ایک بات پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو کشتی میں اہل ایمان جو لوگ موجود تھے وہی بچے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. اب جب طوفان ختم ہوا اور کشتی والے ایمان والے زمین پر آئے تو اب جو دنیا آباد ہوئی تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آباد ہوئی تھی، حام، سام، یافس. اور انہی کی نسل چلی، انہی سے دنیا آباد ہوئی. لہذا موجودہ دنیا کے جد امجد یا کہہ لو آدم ثانی یہ حضرت نوح علیہ السلام قرار پائے. اس لیے نوح علیہ السلام کا خاص طور پر اس آیت میں تذکرہ کیا گیا. چوتھا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جن کو ان کی قوم نے بہت تکلیف پہنچائی، یعنی شدت ایذا میں اور کثرت ایذا میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص مناسبت ہے. ایک اعتبار سے یوں دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ تکلیف ادھر نوح علیہ السلام کو ہو رہی ہے، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچائی گئی. تو اس مناسبت کی وجہ سے آیت میں نوح علیہ السلام کی تخصیص ہوئی یا نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ تشبیہ ہوئی. پانچواں جواب یہ ہے کہ انبیاء سابقین یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے ان میں کفر بہت معمولی تھا، القلیل کالمعدوم کی طرح تھا. اس لیے دنیا میں کفر کو مٹانے کے لیے اگر کہا جائے کہ سب سے پہلے جو نبی بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کے انتقال کے بعد قابیل کی 6ٹھی پشت میں
کفر اور بت پرستی کی بنیاد پڑی اور شیطان کے ورغلانے سے ان کے اکابر کی تصویریں بنا کر لوگوں نے پوجنا شروع کیا۔ کچھ مخلصین اور صلحاء کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، رفتہ رفتہ کفر اور شرک عام ہو گیا۔ اس کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مستقل طور پر مبعوث کیا گیا۔ اب یہاں جب اس دور میں کفر بڑھتا گیا تو نوح علیہ السلام بھیجے گئے، اور ادھر جب کفر اپنے انتہا کو پہنچ گیا تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ یہ ہوئی مناسب دونوں کے درمیان مشابہت۔ چھٹا جواب یہ ہے کہ اولو العزم رسولوں میں سب سے پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہیں، اور اس میں سب سے پہلا نام نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ ایک بات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، وہ بڑی پیاری ہے۔ حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات کی بات تقریباً ملتی جلتی ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اس دنیا میں زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے بھیجے گئے، زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے بھیجے گئے ہیں، جیسی ضرورت ہوئی اس طرح سے وہ بھیجے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو اور خود دنیا کی عمر کو دیکھو۔ دنیا آباد ہوئی آدم علیہ السلام سے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک دنیا کی عمر کا طفولیت کا دور تھا، اور طفولیت میں شرک، بت پرستی، گناہیں یہ سب معتبر نہیں ہوتی، بلکہ بچپنے میں تو صرف بچوں کو جینے کا، روٹی کھانے کا، زندہ رہنے کا یہ سب گر سکھایا جاتا ہے، اسی میں اس کا بچپنا ختم ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے تک جتنے انبیاء آئے تو انہوں نے دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کی اور ان کو اسی کا مکلف بنایا گیا۔ کوئی کاشتکار بنا کے بھیجا گیا، تو کوئی خیاط بنا کر بھیجا گیا، کوئی مکان بنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ یہ انبیاء کرام جو آئے پہلے، ان کو مختلف چیزیں یہ سکھائی گئی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام سے دور شروع ہوا، تو یہ جوانی کا دور، اور جوانی میں لوگ شرارتیں شروع کرتے ہیں۔ تو اب جو دنیا کی عمر ہوئی، اب یہ شرارت کی عمر ہوئی، یعنی اب دنیا میں لوگوں میں شرک آتا گیا، کفر آیا، اللہ سے منہ لڑانے کا دور شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ایسے ہی پیغمبر کو بھیجا جو ان کے منہ توڑ سکے، یعنی نوح علیہ السلام کو بھیجا جو شرک کا اور کفر کا خاتمہ کر سکے۔ پھر اور تفصیل کی کہ اس کے بعد دنیا کی عمر بڑھاپے والی شروع ہوئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، چاہے کتنی بھی لمبی عمر ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آئینہ دیکھ رہے تھے تو اپنا بال ان کو سفید نظر آیا، تو انہوں نے کہا یا رب ما ھذا، یہ بالوں میں سفیدی کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا وقار من اللہ، یہ اکرام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بتایا جاتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب بال کا پکنا شروع ہوا، گویا کہ اب دنیا کی عمر پرانی ہو گئی، اب بوڑھی دنیا ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے نوح تک دور طفولیت، نوح علیہ السلام سے ابراہیم تک دور جوانی ہے،
ابراہیم علیہ السلام سے بڑھاپا شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک پہلے تک دنیا کی بڑھاپے کی عمر ہے، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اب دنیا کے ختم ہونے کی عمر ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میرا آنا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ اب دنیا میں کوئی اور نیا نظام شروع ہونے والا نہیں ہے، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا قانون آنے والا نہیں ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ اب یہ مثال دے کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا جس دور میں جیسی ضرورت تھی اس دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور یوں بتایا کہ یہ کفر جو نوح علیہ السلام کے دور سے چلا یہ پکتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بہت پختہ ہو گیا ابو جہل تک۔ تو اس وقت میں اس کے ختم کرنے کے لیے سب سے پختہ علاج کا انتظام کیا گیا، یعنی سب سے بڑے نبی کو بھیجا گیا، یعنی اس دور میں سب سے اونچے نبی، سب سے زیادہ مفید نبی، سب سے زیادہ کام آ جانے والے کارگر نبی، نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ شرک کے ازالے کی ابتدا نوح علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی انتہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ اس لیے اس آیت میں وحی محمدی کو وحی نوحی کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ